وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم. ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، آئیے پہلے مراد مل کر آقائے دو جہاں، شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالم، روحی فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضی بأن تصلی علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. اس بستی میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو خوب پاکی حاصل کرنا پسند کرتے ہیں. اللہ خوب پاکی حاصل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، پسند فرماتا ہے. یہ آیت مقدسہ جب نازل ہوئی تو ہم سب کے آقا و مولا امام النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا کے گروہ انصار کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے گروہ انصار، طہارت کا کون سا طریقہ تم اختیار کرتے ہو جس کے سبب سے پروردگار عالم نے تمہاری تعریف فرمائی ہے اور تمہارے فضیلت میں یہ آیت کریمہ نازل کی ہے کہ اس بستی میں ایسے لوگ آباد ہیں جو خوب پاکی حاصل کرنا پسند کرتے ہیں اور اللہ خوب پاکی حاصل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. آقائے کائنات نے جب قبا کے گروہ انصار کو مخاطب کر کے یہ بات فرمائی تو گروہ انصار نے جواباً ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب استنجا کرتے ہیں تو کامل استنجا کرتے ہیں، ہم جب وضو کرتے ہیں تو کامل وضو کرتے ہیں، ہم جب غسل کرتے ہیں تو کامل غسل کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تو اسی کمال استنجا، کمال وضو اور کمال غسل کی بنیاد پر تم اس فضیلت کے مستحق ہو گئے کہ پروردگار عالم نے تمہارے فضیلت میں قرآن کی آیت مقدسہ نازل کی. معزز سامعین، اب یہ قبا کے لوگ وہ کون سا طریقے طہارت اختیار کرتے تھے جس کی بنیاد پہ پروردگار عالم نے ان کی فضیلت میں یہ آیت مقدسہ نازل کی. عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم استنجا میں کمال استنجا پورے طور پر ہم پاکی حاصل کرتے ہیں. استنجا میں پورے طور سے پاکی حاصل کرنے کا ان کا طریقہ کیا تھا کہ وہ جب بھی استنجا کیا کرتے تھے تو ڈھیلا اور پانی دونوں کو جمع کرتے تھے. پہلے ڈھیلے کا استعمال کرتے تھے اور اس کے بعد پانی کا استعمال کرتے تھے. اسی لیے حدیث پاک میں دونوں کے استعمال کی بڑی فضیلت آئی ہے.
اب وہ زمانہ ٹوائلٹ پیپر کا تو تھا نہیں، وہ زمانہ مٹی یا پتھر سے پاکی حاصل کرنے کا تھا، لیکن اب یہ زمانہ بہت بدل چکا ہے۔ ظاہر ہے آپ اپنے جیب میں نہ تو مٹی کا ڈھیلا لے کے چل سکتے ہیں، نہ اپنے بیگ میں مٹی کا ڈھیلا لے کر چل سکتے ہیں، تو آپ ٹوائلٹ پیپر کا تو استعمال کر ہی سکتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ سفر میں ہوتے ہیں، ٹرین میں ہوتے ہیں، استنجا خانے میں آپ گئے، معلوم ہوا پانی ہی نہیں ہے، استنجے سے آپ فارغ ہو چکے ہیں، اب کیا کریں آپ؟ تو اگر آپ کے پاس ٹوائلٹ پیپر موجود ہے تو ظاہر ہے اس سے بھی آپ نظافت و صفائی کا کام کر سکتے ہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ دونوں چیزوں کا استعمال کیا جائے۔ پانی یہ کمال طہارت پیدا کرتا ہے، اس لیے پانی کا استعمال ضرور کیا جائے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کچھ یہودی آئے اور وہ طعنہ زن ہو کر ان سے کہنے لگے کہ تمہارے نبی تو تمہیں سب کچھ سکھاتے ہیں، یہاں تک کہ پاخانے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں۔ ان کا مقصد نبی کونین پر طنز کرنا تھا۔ جواباً حضرت سلمان فارسی نے ارشاد فرمایا، ہاں، جب پیغمبر نے استنجا کے معاملے میں ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑا اور استنجا کرنے کا سنت طریقہ ہمیں بتا دیا، تو زندگی کے اور لمحات میں وہ پیغمبر اپنی امت کو بے سہارا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ سنو، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب تم استنجا کرو تو لا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها، کعبہ شریف کی طرف نہ اپنا چہرہ کرو، نہ کعبہ شریف کی طرف اپنا پیٹھ کرو۔ مدینہ والوں کو مخاطب کر کے آقا نے فرمایا، ولیکن شرقوا او غربوا، تمہارا چہرہ پورب ہونا چاہیے یا پچھم ہونا چاہیے۔ چونکہ کعبہ شریف مدینہ طیبہ سے دکن جانب پڑتا ہے، اس لیے مدینہ والوں کو یہ حکم دیا گیا کہ تم کعبہ کی طرف اپنا چہرہ نہ کرو، اپنا پیٹھ نہ کرو، ہاں پورب یا پچھم اپنا پیٹھ یا چہرہ کر کے استنجا کیا کرو۔ مگر ہندوستان سے چونکہ سمت مغرب میں کعبہ پڑتا ہے، اس لیے یہاں کے حکم یہ ہے کہ نہ تو پورب کی طرف چہرہ کرو، نہ پچھم کی طرف چہرہ کرو، ورنہ خانہ کعبہ کا احترام ختم ہو جائے گا۔ لہذا یا اتر تمہارا چہرہ ہونا چاہیے یا دکن تمہارا چہرہ ہونا چاہیے۔ ایک ادب تو استنجے کا یہ ہوا کہ حالت استنجا میں کعبہ شریف کی طرف نہ چہرہ ہو اور نہ ہی پیٹھ ہو۔ حالت استنجا ہی نہیں، ہر وہ حالت جس میں آدمی برہنہ ہوتا ہے، غسل خانے میں آپ غسل کر رہے ننگے ہو کر، تو آپ کعبہ شریف کی طرف نہ پیٹھ کیجئے نہ چہرہ کیجئے۔ بیوی سے آپ صحبت کر رہے ہیں تو کعبہ شریف کی طرف نہ آپ کا چہرہ ہونا چاہیے نہ آپ کا پیٹھ ہونا چاہیے۔ احترام کعبہ ان تمام صورتوں میں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اسی لیے پیٹھ یا چہرہ کے کر کے خانہ کعبہ کی طرف استنجا کرنا مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے۔ مکانات جب بنائے جاتے ہیں تو اس کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ ٹوائلٹ کی جو جگہ ہو، استنجا خانہ جو ہو، اس کا رخ کعبہ شریف کی طرف نہ ہو بلکہ اتر و دکن بنایا جائے۔ اور اگر آپ نے کبھی ایسا مکان خرید لیا کہ مکان بنانے والوں نے جہت کعبہ کا خیال نہیں رکھا، تو آپ پر شریعت کا یہ حکم نافذ ہوتا ہے کہ آپ اپنے اس کے استنجا خانے کے رخ کو تبدیل کیجیے تاکہ احترام کعبہ ملحوظ رہ سکے۔ صحابہ کرام میں کچھ شام تشریف لے گئے قضائے حاجت کے لیے۔ جب شام پہنچے انہوں نے دیکھا کہ یہاں کی جو کھڈیاں بنائی گئی بیت الخلا کی، وہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے بنائی گئی ہیں، تو صحابہ کرام کو سختی سے منع کیا گیا تھا کہ اس حالت میں خانہ کعبہ کی طرف نہ تمہارا چہرہ ہونا چاہیے نہ پیٹھ ہونا چاہیے۔ وہ بڑے پریشان ہوئے
تو وہ یہ کرتے تھے کہ مڑ کر کے وہاں بیٹھتے تھے تاکہ ان کا چہرہ یا ان کا پیٹھ خانہ کعبہ کی طرف نہ ہو۔ لیکن اس کے باوجود جب وہ بیت الخلاء سے باہر آتے تھے تو اللہ سے اپنی اس گناہ کی مغفرت طلب کرتے تھے کہ ممکن ہے کہ رخ موڑنے کے بعد بھی ہمارے چہرے کا کوئی حصہ یا ہمارے پیٹھ کا کوئی حصہ کعبہ شریف کی طرف ہو جائے۔ اس لیے نستغفر اللہ، ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے تھے۔ جو لوگ اپنے بچوں کو استنجا کراتے ہیں انہیں بھی یہ لازم ہے کہ بچوں کا چہرہ استنجا کی حالت میں نہ تو کعبہ کی طرف ہونا چاہیے نہ پیٹھ کی طرف ہونا چاہیے۔ بچے اگرچہ شریعت میں مکلف نہیں ہیں، ان پر تو گناہ نہیں ہوگا، مگر جو انہیں استنجا کرا رہا ہے وہ تو بالغ ہے، شریعت کے احکام کا مکلف ہے، اگر وہ اس کا خیال نہیں رکھتا تو گناہ اس کے سر پڑے گا۔ اس لیے بچپن میں بھی بچوں کو اس بات کی عادت ڈالنی چاہیے کہ کعبہ شریف کی طرف نہ تو چہرہ ہو اور نہ ہی پیٹھ ہو۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے استنجا کے تعلق سے بہت سے آداب آپ نے بیان فرمائے، کہاں استنجا کرنا چاہیے، کہاں نہیں کرنا چاہیے، کس طرح کرنا چاہیے، کس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں بیچ راستے میں بیٹھ کر کے استنجا مت کرو، گزریں گے لوگ، غلاظت سے اس کے جراثیم سے ان کو تکلیف پہنچے گی۔ قاریۃ الطریق کا لفظ آیا حدیث شریف میں، بیچ راستے میں بیٹھ کر استنجا نہ کرو۔ وہ مقام، وہ تالاب یا وہ حوض جہاں سے لوگ پانی بھرتے ہیں اس کے کنارے بیٹھ کے استنجا مت کرو، ورنہ انہیں پانی لینے میں تکلیف ہوگی۔ اسی طرح آقا ارشاد فرماتے ہیں جو درخت سایہ دار ہے یا پھلدار ہے اس کے نیچے بھی بیٹھ کر کے تم غلاظت و استنجا مت کرو، ورنہ اس سائے کی درخت کے سائے میں لوگ آ کے آرام کرتے ہیں، پھل گرے گا، نجاست سے آلود ہو جائے گا، اضاعت مال ہوگا۔ لہذا سائے دار درخت کے نیچے، پھلدار درخت کے نیچے پانی کے لینے کی جگہ بیچ راستے میں قبرستان میں استنجا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ آداب مقرر کیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا استنجا کرو تو استنجا کرنے کے لیے جگہ تلاش کرو۔ اس طرح بیٹھ کر استنجا کرنا کہ آپ نیچے ہوں، پیشاب کا دھار اوپر پھینکیں، شریعت میں منع ہے، کیونکہ جب آپ اس طرح پیشاب کا دھار پھینکیں گے تو پیشاب کے چھینٹے اڑ کر آپ کے جسم کو، آپ کے کپڑے کو ناپاک بنا دیں گے۔ اس طرح منع کیا گیا۔ اسی طرح ارشاد فرمایا گیا، آقا کائنات کا ارشاد ہے استنجا نرم جگہ کرو، پتھر یا سخت جگہ پر پیشاب کی دھار مت پھینکو، ورنہ چھینٹے اڑیں گے اور وہ تمہارے جسم یا تمہارے کپڑے کو ناپاک بنا دیں گے۔ آقا نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس رخ سے تیز ہوا آ رہی ہے اس تیز رخ پر بیٹھ کر کے، اس تیز ہوا والے رخ پر بیٹھ کے استنجا مت کرو، ورنہ پیشاب کرو گے، ہوا تیز ہے، اس کے چھینٹے اڑ کر تمہارے جسم یا تمہارے کپڑے کو ناپاک بنا دیں گے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ طریقہ بتایا، یہ آداب بتائے، وہی آقا نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو بیت الخلاء ہوتے ہیں، جہاں استنجا کیا جاتا ہے، وہ شیاطین کے رہنے کی جگہ ہے، وہ گندے ہیں، گندی جگہوں کو پسند کرتے ہیں، وہاں پر خبیث جن، خبیث جنیاں اپنا ٹھکانہ بنا لیتی ہیں۔ اس لیے جب تمہیں استنجا کرنا ہو تو استنجا خانے میں داخل ہونے سے پہلے آقا فرماتے ہیں پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے پڑھنا ہے، داخل ہونے کے بعد نہیں۔ استنجا خانے میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، اس کے بعد یہ دعا پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں خبیث جن اور خبیث جنیوں سے۔ یہ آقا نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ وہ گندی جگہیں، خبیث جن، خبیث جنیات کے رہنے کی جگہ ہے،
جب تم یہ دعا پڑھ کے استنجا خانے میں داخل ہوگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسم میں اور شیاطین کے آنکھوں کے درمیان ایک حجاب اور پردہ ڈال دے گا، اور جب وہ حجاب و پردہ من جانب اللہ پیدا ہو جائے گا تو وہ تمہارے دلوں میں نہ طرح غلط وسوسے ڈال سکتا ہے، نہ تمہارے سطر سے وہ کھیل سکتا ہے، نہ تمہارے اوپر وہ حملہ کر سکتا ہے۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے داخل ہونے کا ادب یہ بتایا کہ داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھو اور اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ کے بایاں پاؤں اندر داخل کرو۔ مسجد میں داخل ہوں گے تو دایاں پاؤں پہلے داخل ہوگا، بیت الخلاء میں جائیں گے تو بایاں پاؤں پہلے داخل ہوگا۔ ننگے سر استنجا کرنا مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے مکروہ ہے، اس لیے جب بھی استنجا خانے میں جایا جائے تو اپنے سر کو ٹوپی یا رومال سے یا عورت ہے دوپٹے سے اسے ڈھانک لے۔ یہ ادب میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اور اس کا مقصد اپنے امت کو خبیث جن اور خبیث جنیوں کے حملے سے بچانا تھا۔ اور جب آپ استنجا کے لیے بیٹھے تو غلاظت پہ نظر نہ ڈالیں، شریعت اس سے منع کرتی ہے، آپ کا قوت حافظہ اس سے متاثر ہوگا، گندے خیالات آپ کے دماغ میں آئیں گے۔ اور نہ استنجا خانے میں تھوکیں، اس لیے کہ آپ کا تھوک پاک ہے اور اس تھوک سے فرشتے تمہارے نامہ اعمال لکھتے ہیں، لہذا اسے گندی جگہوں پر استنجا خانے میں مت ڈالو۔ اور جب بیٹھو بائیں پاؤں پر زور دے کر کے بیٹھو، آسمان کی طرف اس حالت میں سر نہ اٹھاؤ۔ اور جب فارغ ہو جاؤ استنجے سے تو بہتر یہ ہے کہ پانی ڈھیلا دونوں میں جمع کرو، لیکن اگر ڈھیلا یا اور کوئی چیز میسر نہیں ہے تو پانی سے بھی صرف 3 انگلیوں سے استنجا کیا جائے گا، نہ تو 5 انگلیاں لگائی جائیں گی، نہ ہتھیلی لگایا جائے گا، صرف 3 انگلیوں سے استنجا کیا جائے گا۔ بائیں ہاتھ کے دائیں ہاتھ سے پانی ڈالنا سنت ہے، بائیں ہاتھ سے نجاست کو صاف کرنا وہ بھی 3 انگلیوں سے۔ اتنا دھلیے کہ آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ نجاست بالکل صاف ہو گئی، چکناہٹ بالکل ختم ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خادمہ تھی، کسی نے ان سے یہ مسئلہ پوچھا کہ کتنا پانی استعمال کیا ہے استنجا خانے میں، استنجا کرتے وقت، کہ وہ اسراف اور فضول خرچی میں داخل نہ ہو، پانی کی اضاعت نہ ہو۔ آپ ارشاد فرماتی ہیں اتنا استعمال کرو کہ چکناہٹ ختم ہو جائے نجاست کی اور آپ کو تطہیر کا پورا یقین ہو جائے۔ معزز سامعین، استنجا سے فارغ ہو گئے، اب آپ کو باہر نکلنا ہے۔ دایاں پاؤں باہر کیجیے اور پڑھیے۔ حدیث شریف میں 2 طرح کی دعائیں آئی ہیں، ایک بہت مختصر وہ آپ زبانی یاد کر سکتے ہیں، غفرانہ کا، بس اتنے ہی دعا۔ دائنا قدم باہر کیجیے اور کہیے غفرانہ کا، یعنی اے اللہ ہم تجھ سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ ایک دعا یہ آئی ہے جو بہت مختصر ہے، وہ آپ ابھی بھی یاد کر سکتے ہیں، غفرانہ کا، اے اللہ ہم تجھ سے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ دوسری دعا تھوڑی لمبی ہے، الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو مجھ سے تکلیف دہ چیز کو دور کیا اور مجھے عافیت بخشی۔ معزز سامعین، استنجا کے آداب میں یہ بھی ہے، اپنے سطر کو اس وقت کھولیے جب آپ زمین کے قریب پہنچ جائیے۔ بیت الخلاء اگر بند کمرہ ہے تو آپ کھڑے کھڑے بھی سطر کھول سکتے ہیں، لیکن جو لوگ دیہات میں رہتے ہیں، استنجا خانے کے لیے باہر کھیتوں میں جانا پڑتا ہے، ان کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ کھڑے کھڑے اپنا سر نہیں کھولیں گے، جب وہ بیٹھنے کے قریب ہو جائیں گے تو بیٹھنے کے قریب ہونے کے بعد اپنا سطر کھولیں، اس سے پہلے نہ کھولیں ورنہ بے عزتی ہوگی۔ اگر آپ ایسی جگہ ہیں جو آبادی سے باہر ہے تو کتنی دور آپ کو جانا ہے کہ آپ کو استنجا کرنے میں کوئی ممانعت نہ ہو۔ تو حدیث شریف سے میرے سے پتہ چلتا ہے
ذہبا و ابعدا فی المذہب، یعنی حضور آبادی سے اتنی دور گئے کہ لوگوں کے نظروں سے اوجھل ہو گئے، تاکہ کسی کی نظر وہاں نہ پڑ سکے۔ آپ نشیب میں اگر بیٹھتے ہیں تو آبادی کے قریب بھی بیٹھ کر کے آپ استنجا کر سکتے ہیں، برابر جگہ ہے تو آبادی اور راستے کے قریب آتے جاتے لوگ رہتے ہیں، اس لیے حکم ہے کہ اتنی دور جاؤ کہ گزرنے والوں کی نظر آپ کے سطر پر نہ پڑے۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے استنجا کے اور بھی بہت سے آداب بیان فرمائے، مثلا غسل خانے میں استنجا مت کرو، استنجا کرو گے اس میں پھر غسل کرو گے، تمہارے دل میں وسوسے پیدا ہوں گے کہ ممکن ہے پیشاب کا کوئی چھینٹا اڑ کر کے نہاتے وقت بھی ہمارے جسم میں پڑ گیا ہو۔ علماء کرام نے اس کی وضاحت اس طرح کی ہے کہ اگر کچا بنا ہوا ہے غسل خانہ تب تو وہاں استنجا کرنا مکروہ ہے، اس لیے کہ آپ استنجا کریں گے تو پیشاب وہیں پانی پر جذب ہوگا اور پھر آپ وہیں کھڑے ہو کر کے آپ غسل کریں گے تو آپ کے جسم کو بھی ملوث کرے گا۔ لیکن عام طور سے شہروں کے غسل خانے ہوتے پختہ ہوتے ہیں اور اب تو ٹائلس سنگ مرمر بھی لگا ہوتا ہے، ایسے مقام میں اگر استنجا کر لیا گیا تو استنجا سے فارغ ہونے کے بعد اتنا پانی ڈال دیا جائے کہ آپ کے گمان میں یقین ہو جائے کہ اب پیشاب کا کوئی قطرہ یہاں باقی نہیں بچا ہوگا، اس کے بعد آپ استنجا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آقا کائنات نے سوراخ میں استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ سوراخ میں علت کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں ممکن ہے کہ اس سوراخ کے اندر کوئی موذی جانور بیٹھا ہوا ہو اور تم نے استنجا کیا، وہ نکل کے تمہیں ڈس لے گا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک شخص نے سوراخ کے اندر استنجا کیا، جیسے وہ استنجا سے فارغ ہوا بے ہوش ہو گیا، عاملوں کے پاس اسے لے جایا گیا تو پتہ چلا کہ اس سوراخ میں جن بیٹھ کے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے وہ مسلمان تھے۔ انہوں نے بیان دیا میں اسے معاف نہیں کر سکتا، اس کا پیشاب خالی میرے اوپر نہیں بلکہ اللہ کے کلام میں بھی پڑا ہے، اس لیے میں اسے موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ اسی لیے آقا نے منع فرمایا کہ سوراخ میں استنجا مت کرو، ممکن ہے وہاں کوئی موذی بیٹھا ہوا ہو، وہ تمہاری استنجا کرنے کے بعد تمہیں اذیت پہنچا دے۔ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو ان احکام استنجا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن حضرات کی سنتیں باقی ہیں ادا فرما لیں۔